کیسے ہیں دوستو؟ ہم سب ود وجاہت مسعود میں خوش آمدید۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں جو سوال تھا وہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ آج کی ویڈیو اس سے جڑی ہوئی ہے۔ اس میں ہم نے یہ پوچھا تھا کہ ہندوستان میں یہ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش جو اب 3 ملک ہیں، 2 ملک آزاد ہوئے، اس کی وجہ جو تھی 1947 میں، کیا وہ یہ تھی کہ یہاں کے لوگوں نے جدوجہد بہت بے مثال کی تھی انگریزوں کے خلاف، یا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو دنیا میں ورلڈ آرڈر بدلا اس وجہ سے یہ تقسیم ہوئی؟ تو اس کا جواب پچھلی ویڈیو میں بڑی تفصیل سے اور ایک ایک حصے کا اور اس 2 صدیوں کے سیگمنٹس میں اس کا جواب آپ کے سامنے آ گیا۔ اب اس سے جڑا ہوا اگلا سوال یہ ہے کہ جب ایک کراؤن رول ہم پہ تقریباً 90 سال کے قریب سے اوپر کچھ رہا، اور اس کے بعد 90 سال آلموسٹ رہا، آلموسٹ 90 سال، دو کم 88، تو اس کے باوجود، اس سے پہلے برٹش انڈیا کی ان کی ایسٹ انڈیا کمپنی تھی، اس کے باوجود ہماری نفرت برطانیہ سے اتنی نہیں ہے عام طور پر جو محسوس کی جاتی ہے، نہ برطانیہ کی ہم سے اتنی ہے جتنی ان آزاد ہونے والے ملکوں میں آپس میں ہے۔ پاکستان اور ہندوستان کی بات کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کی نفرت آپس میں زیادہ ہے اور جو ان پہ حکومت کرتے رہے ان سے نہیں ہے؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان سے ہونی چاہیے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم میں آپس میں اتنی کیوں ہے؟ کیا وجہ تھی؟ کیا صرف جغرافیہ کا ایشو تھا؟ 2 فیکٹرز ہیں اس میں بنیادی طور سے۔ ایک تو یہ کہ جو تقسیم ہند کا مطالبہ ہے، کسی دیکھنے والے کو اگر ناگوار گزرے تو میں پہلے سے معذرت کر دیتا ہوں، لیکن یہ جمہوریت دوستی میں نہیں، یہ جمہوریت کے خوف میں مطالبہ کیا گیا۔ کون سا مطالبہ؟ تقسیم ہند کا۔ تقسیم ہند۔ مسلم کمیونٹی نے اس خوف میں تقسیم کا مطالبہ کیا کہ متحدہ ہندوستان میں ہم اقلیت میں ہوں گے۔ اس کا ایک معاشی پہلو بھی ہے، کیونکہ وہ دیکھیں نا 1849 میں پنجاب تک پہنچے ہیں، ستلج کے پار پہنچے ہیں برٹش، 1843 میں سندھ میں آئے ہیں۔ جو اس زمانے کا NWFP تھا، اٹ واز آلویز اے بیٹل فیلڈ۔ بلوچستان میں وہ بہت لیٹ پہنچے ہیں۔ تو ہمارے ان خطوں کی جو آج کا پاکستان بنتا ہے، اس کا جو ایکسپوجر ہے ٹو دا برٹش ایڈمنسٹریشن، اس میں اور جو بندرگاہیں تھیں جیسے کلکتہ، سورت، مدراس، بامبے وغیرہ، 100 برس کا فرق ہے۔ تو معاشی بہت زیادہ تفرقہ پیدا ہو گیا تھا۔ یہ تو ایک فیکٹر ہے۔ دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ دیکھیے، جمہوریت کی بنیاد سٹیزن شپ ہے، جمہوریت کی بنیاد مذہبی شناخت نہیں ہوتی، کوئی بھی شناخت نہیں ہوتی۔ جو لوگ اس خطۂ زمین پہ، اس نیشن سٹیٹ کے اندر رہتے ہیں، وہ برابر کے شہری ہوتے ہیں، خود کو عالمی برادری کا حصہ سمجھتے ہوئے برابر کے شریک ہوتے ہیں، وہ الگ سے نہیں ہوتے، الگ نہیں، کسی خلا میں نہیں ہوتے، کسی سیارے پہ نہیں ہوتے۔ یہ بات اس لیے میں نے کہنے کی جسارت کی کہ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نیشن سٹیٹ کا جو تصور ہے نا، وہ بھی اس طرح ہے کہ ایک قوم بن گئی ہے تو وہ باقی قوموں کو فتح کرے گی۔ اس طرح نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور نہ جو ہے اپنی قوم سے محبت کرنے کا مطلب کسی دوسری قوم پہ غلبہ حاصل کرنا ہے۔ ایز اے ہمارے دو میں، ہاں، یہ کیوں ہوئی؟ جب ہم کمیونل پالیٹکس لے کے چلتے ہیں، اب دیکھیے کانگریس کی اور مسلم لیگ کی سیاست میں بنیادی فرق کیا تھا؟ کانگریس سیکولر پالیٹکس کو مطمع نظر بنائے ہوئی تھی، وہ اس کا ماٹو تھا، وہ اس کا کریڈو تھا، ٹھیک ہے؟ اور مسلم لیگ کی جو سیاست تھی، اس کا تشخص، اس کا کیریکٹر یا اس کی جو بنیادی شناخت ہے وہ فیتھ بیسڈ تھی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور اس سے آگے کی بات، کانگریس ایک ایسی جماعت تھی جو ڈیکڈ آفٹر ڈیکڈ سیاسی عمل سے گزرتے ہوئے ایک منظم سیاسی تنظیم تھی۔ مسلم لیگ سیاسی جماعت کم تھی اور تحریک زیادہ تھی۔ تحریک ایک ہنگامے کا نام ہے، وقتی جذبہ ہے، ایک وقتی جذبہ ہے، اور اس کو 1940 میں یہ
مطالبہ کیا گیا نا. اس سے پہلے تو یہ مطالبہ فارملی موجود نہیں تھا. ٹھیک ہے. حتیٰ کہ اقبال نے بھی یہاں تک لکھ کے کہا کہ یہ جو پاکستان کی بات کی جا رہی ہے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا، تو یہ جو 5-7 برس کے اندر مسلم لیگ نے یہ تحریک اٹھائی، جس مسلم لیگ نے، وہ مسلم لیگ اس سے پہلے کے جو 40 برس ہیں وہ نوابوں کی ایک تنظیم تھی، اشرافیہ کی ایک تنظیم تھی، تعلقہ داروں کی ایک تنظیم تھی، اور ان خطوں میں پائی جاتی تھی جہاں مسلمان تعداد میں اقلیت میں تھے لیکن زرعی اراضی کی ملکیت ان کے پاس زیادہ تھی کیونکہ وہ دربار کے آس پاس رہے تھے. ٹھیک ہو گیا. تو بغیر کسی کی نیت پہ شک کیے میں ایک طالب علم کے طور پہ جو سمجھ پایا ہوں وہ یہ کہ مسلم لیگ کی تحریک برطانیہ سے آزادی کے بارے میں کم تھی اور ہندو غلبے کے خوف میں زیادہ تھی. شاید اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ آزادی تو اب آبویس ہے، انگریز تو اب جائے گا، اس لیے وہ اس آزادی کی تحریک کا میں سے زیادہ دلچسپی اس بات میں تھی کہ ہماری کمیونٹی کو کتنے رائٹس ملتے ہیں. میں تنقید کا رسک لیتے ہوئے یہ آپ سے اختلاف کرنا چاہوں گا. جی بالکل کیجیے، میں نے سوال کیا. دیکھیں، یہ مسلم لیگ جو ہے اس کی جو تحریک تھی، اور تحریکیں سب واضح ڈیفینیٹو فیچرز والی نیریٹو نہیں ہوا کرتی، اسے لوگ اپنے اپنے معنی پہناتے ہیں. یہ ایک پاپولسٹ تحریک تھی. اس میں جو اودھ کے تعلقہ دار تھے ان کی خواہشات اور تھیں. خلیق الزمان اور باتیں کرتے تھے، لیاقت علی خان اور باتیں کرتے تھے، محمد علی جناح کی سیاست مختلف تھی. اس میں جو ہے بہادر یار جنگ، یہ تو راجہ صاحب محمود آباد نے مان لیا نا کہ میں نے جب اسٹیج سے تقریر کرتے ہوئے اسلامی نظام کی بات کی جو اب ہمارے ملک کے دستور میں بھی شامل کر دیا گیا کہ پاکستان جس کی بنیاد اسلام پہ رکھی گئی ہے، اسلام پاکستان بننے سے پہلے بھی موجود تھا. 2.25 ارب انسان دنیا کے جو ہے وہ اس کو فالو کرتے ہیں، اس فیتھ کو آج کرتے ہیں. اس کا کوئی پاکستان کا کوئی تعلق جو ہے وہ مسلم فیتھ کے ساتھ لاجنفک نہیں. اسلام کسی بھی ملک سے بہت بڑا ہے. اسلام کسی ملک سے بہت بڑا، وہ انسانی تہذیب کا، تاریخ کا ایک ارتقائی دور کی بہت بڑا سنگ میل ہے، بہت بڑا سنگ میل ہے. لیکن پاکستان میں اس کو جوڑنے کا ایک مقصد تھا کہ جن لوگوں نے اس ملک کی آزادی حاصل کی تھی، میں اس میں صرف ایکسیپشن دیتا ہوں فاؤنڈر آف دی نیشن، بابائے قوم، قائد اعظم محمد علی جناح کو. وہ ایک سیاسی رہنما تھے جو صحافت کا اور جمہوریت کا رشتہ سمجھتے تھے. وہ ایک سیاسی رہنما تھے جو شہریوں کی مساوات کے اصول پہ یقین رکھتے تھے، جو انہوں نے 11 اگست کی تقریر میں بیان کی. اسلامیہ کالج ریلوے روڈ لاہور کے طالب علم اور علی گڑھ کے طالب علم یہ باتیں نہیں سمجھتے تھے. میں اس کا آپ کو ایک واقعہ ہے، اب بات کیا لمبا کرنا. عبدالحمید دستی پاکستان بننے کے بعد 1958 تک جو بھی وزارت بنی اس کا حصہ رہے. وہ کسی نے کہا تھا کہ تمام جانداروں نے کل نفس ذائقۃ الموت الا عبدالحمید خان دستی، یعنی وہ ہر وزارت میں شامل ہوتے تھے. انہوں نے اپنی جو 1946 کی کیمپین تھی اس کے بارے میں کہا کہ وہ کوئی ملا وہاں آ گیا جو مخالفت کر رہے تھے. اگر وہ اسلام کے نام پہ چل رہی تھی تو سارے ملا مخالفت کر رہے تھے. کہنے کا میں نے سوچا کہ میں اس کا کیسے مقابلہ کروں گا، تو میں نے کہا کہ بھائیو ہم لوگ گناہ گار تھے، لیکن جب ہندو سے واسطہ پڑا تو ہم نے توبہ کی اور ہم محمد علی جناح کے پیچھے کھڑے ہو گئے.
تو لوگوں نے جو ہے وہ اس ملا سے کہا کہ ملا تو ہماری جان مانگے گا تو ہم دے دیں گے، پر ہمارے ایمان کو ہاتھ مت ڈالنا. یعنی اس طرح کی جس کے جو منہ میں آ رہا تھا. پاکستان میں آل انڈیا مسلم لیگ کا آخری اجلاس دسمبر 47 میں ہوا، قائد اعظم محمد علی جناح کی صدارت میں ہوا. وہاں پہ ایک صاحب نے کہا کہ جی ہم تو نعرہ لگاتے تھے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. تو قائد اعظم نے فوراً اس کو روک دیا، اور یہ آپ کو سردار شوکت آزاد کی کتاب میں بھی ملے گا. آئی وڈ سجیسٹ کہ پاتھ وے ٹو پاکستان چودھری خلیق الزمان کی، اور سردار شوکت آزاد کی اے نیشن دیٹ لاسٹ اٹس سول. اب یہ تو تحریک پاکستان کے رہنما تھے نا، ان کی یہ کتابیں جو ہے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. بہت کچھ اس میں ملے گا. قائد اعظم نے کلیئرلی کہا کہ یہ تم نے چند ووٹ لینے کے لیے نعرہ لگایا ہوگا، یہ میری جماعت کی نہ کوئی قرارداد ہے نہ اس کا کوئی ڈاکومنٹ ہے. یہ وہ کتاب اردو میں بھی ملتی ہے، قوم گمگشتہ کے نام سے، اور وہ انگریزی میں بھی میسر ہے. اور 11 اگست کی اسپیچ جو ہے، یہاں اس ملک میں آج بھی وہ لوگ موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ تقریر کی ہی نہیں گئی. ٹھیک ہے، قرارداد مقاصد قائد اعظم کی وفات کے بعد پاس کی گئی، اور وہ قائد اعظم کے اصول سیاست سے مکمل متصادم ہے. قائد اعظم راجہ صاحب محمود آباد کو بھی ٹوکتے تھے، بہادر یار جنگ کو بھی ٹوکتے تھے، اختلاف تھا ان کا. جو پرنسلی اسٹیٹس میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے، اصل میں دیکھیں نا، وہ جو سوچ تھی، قائد اعظم کو ایک ٹی بی لگی ہوئی تھی جو ان کی زندگی لے گئی. وہ ٹی بی نہیں مری، وہ پھر اس قوم کو لگ گئی. جو یہ قوم ان لوگوں کے ہتھے چڑھ گئی جنہوں نے آزادی کی لڑائی لڑی ہی نہیں تھی. لیاقت علی خان کون سے تحریک آزادی کے کارکن تھے؟ وہ بندہ جو مسلم لیگ کی پارلیمانی کمیٹی کا سربراہ تھا، جسے ٹکٹ دینا تھا، وہ خود ایگریکلچرس پارٹی سے الیکشن لڑا ہے 1937 میں. وہ بندہ جس کی اب ہم ٹکٹیں جو ہے وہ ڈاک کی ٹکٹیں چلاتے، راجہ ظفر علی خان. اپنی بات کی طرف آتے ہیں. نہیں، میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ اس تنقید سے اب گھبرائیں نہیں، میں کوئی غلط بات نہیں کہہ رہا. ہمارا موضوع وہ ہے. ہمارا موضوع کیا ہے؟ ہمارا موضوع وہی کہ جنہوں نے ہم پہ 100 سال کے قریب ڈائریکٹ اور اس سے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی نے حکومت کی، اس سے کوئی پرخاش ہونا تو ایک طرف، ہم آپس میں زیادہ نفرت کرتے ہیں. اور بھائی جس خطے میں ہم نے یہ پاکستان بنایا ہے، یہاں پہ آزادی کی تحریک اس طرح سے چلی ہی نہیں. یہاں اقلیت میں سکھ تھے، اور سکھوں سے رنجیت سنگھ کے عہد سے مسلمانوں کی پرخاش چلی آ رہی تھی. بھگت سنگھ جیسے نوجوان، لالا لاجپت رائے جیسے بزرگ، یہ یقیناً یہاں پہ موجود رہے ہیں. آئی کے گجرال کا والد جو تھا وہ جیلم کانگریس کا پریزیڈنٹ تھا. یہ نہیں کہ یہاں پہ، لیکن وہ تحریک جو بنیادی طور پہ جسے تحریک پاکستان کہتے ہیں، وہ اس خطے میں چلی ہی نہیں. برٹش سے آزادی کی تحریک اس خطے میں چلی ہی نہیں. وہ تعلیم یافتہ علاقوں میں لڑی گئی، اور جو تحریک پاکستان ہے وہ مسلم اقلیتی صوبوں میں لڑی گئی، اور انہیں دھوکے میں رکھا گیا. انہیں دھوکہ اگر نہیں بھی کہنا چاہیے تو ایمبیولنس، ابہام میں رکھا گیا. یعنی ہم لوگ ہیولے کے پیچھے لگایا گیا. ان کو جو ہے وہ جس نے جو مانگتا تھا اس کو وہ کہتے تھے ہاں یہی ہوگا. وہاں پہ خلافت ہوگی، جی ہاں وہاں پہ خلافت ہوگی. وہاں پہ جمہوریت ہوگی، جی وہاں پہ جمہوریت ہوگی. تو جو معاملہ ہی واضح نہیں تھا. تو اس لیے جب پاکستان بنا تو یہاں کی پاکستان کی 75 سال کی تاریخ میں ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ رہی ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں منظم نہیں ہیں. یہاں کے لوگوں کا سیاسی شعور اس سطح پہ پختہ نہیں رہا. میں ان مٹھی بھر لوگوں کی عظمت کو جھٹلا نہیں رہا جنہوں نے اس ملک میں جمہوریت کے لیے قربانیاں دی ہیں، لیکن بائی اینڈ لارج اس ملک کا جو آج کا بھی جو رہنے والا ہے، وہ نہ جمہوری اصولوں کو سمجھتا ہے نہ اسے کوئی سمجھاتا ہے. کیونکہ ڈومیننٹ دوسری چیز اتنی زیادہ ہے، وہ چیز زیادہ ہے، اور وہ اس کو اپیل بھی کرتی ہے. تو اس وجہ سے دونوں میں اتنی نفرت. پاپولزم بنیادی طور پہ ری انفورس کرتا ہے تعصب کو. پاپولزم ری انفورس کرتا ہے ایمبیولنس کو، ابہام کو، تفرقے کو. ٹھیک ہے. تو جو ہمارا نصاب ہے آپ وہ اٹھا کے دیکھیں، اس میں انگریز سے تحریک آزادی کا ذکر کم ملے گا آپ کو،
ہندو دشمنی زیادہ ملے گی، باوجود اس کے کہ آج بھی پاکستان میں ہندو مت کے ماننے والے سب سے بڑی ریلیجس اقلیت ہے، کرسچن سے بھی زیادہ ہے. اور اگر ہم جو کہ یہاں ہمیں بتایا جاتا کہ ہم نے یہ ملک، میرے منہ سے نکل گیا، دوست ہمارے بھائی جو ہیں مسیحی جو اپنے لیے نہیں، لیکن کرسچن برا لفظ نہیں ہے. اچھا، عیسائی کا لفظ جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. مسیحی کہنا، کرسچن کہنا، اس میں کوئی عیب نہیں. ہر کمیونٹی کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی نومینکلیچر ڈیفائن کرے، جو وہ خود کو کہتے ہیں وہی کہنا چاہیے. یہ بنیادی بس میں نے یہ پاکستان میں دیکھا ہے تو پسند کرتے ہیں وہ مسیحی کہا جائے، وہ مسیحی، اردو میں وہ مسیحی ہی کہنا پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. کسی زمانے میں اردو کے لٹریچر میں محمدن کا لفظ استعمال ہے. جب کالج بنتے رہے ہیں، قائد اعظم کا نام کیا تھا؟ سینٹرل بامبے محمدن. پارلیمنٹ کے لیجسلیٹو اسمبلی کے رول پہ لکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو اب ہم اس ملک میں وہ لفظ استعمال نہیں کرتے. اچھا، میں دوبارہ اپنی بات کی طرف میں کنکلوڈ کر رہا ہوں. میرا یہ کہنا ہے کہ پاکستان صرف ایک سائڈ نہیں، ادھر سے بھی کچھ ہوا ہوگا کہ اتنی نفرت. جی ہاں، وہ تو ہم نے، آپ شاید موجود نہیں تھے، میں اور پاروش بھی اس موضوع پہ بات کر چکے ہیں بڑی تفصیل سے. ہم نے دونوں طرف کی، کانگریس کی اور مسلم لیگ کی، اور یہ کہا کہ یہ اجتماعی ہندوستانی قیادت کی ناکامی تھی کہ وہ ایک دستوری سمجھوتے پہ نہیں پہنچ سکے. اس میں بلکہ پنڈت نہرو پہ زیادہ تنقید ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن پاکستان بننے کے بعد چونکہ ہم نے جمہوریت کی بلا کو دور رکھنے کی کوشش کی. جہاں جمہوریت نہیں ہوتی وہاں بندوق فیصلہ کرتی ہے. جب ہم بندوق میں آ گئے تو بندوق جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ جمہوریت کو آخری حد تک اس سے گریز کر سکتی ہے. وہ مذہب کا تڑکا لگاتی ہے. پاکستان میں ریاستی غیر جمہوری قوتوں کا مذہبی پیشواؤں کے ساتھ نیکسس ڈے 1 سے بنا ہے. آپ اس کو لیفٹیننٹ کرنل یحییٰ خان اور بریگیڈیئر شیر علی خان تک لے جائیں. وہ اس لیے کہ میں جن کا ذکر کر رہا ہوں وہ اس سے بھی پہلے تھے. وہ 1948 میں گریسی نے وہ کمیٹی بنائی تھی جس کے 2 رکن تھے، شیر علی خان اور یحییٰ خان. اس وقت ایوب خان صاحب کو قائد اعظم کے حکم پہ جو ہے وہ GOC بنا کے ایسٹ پاکستان بھیجا ہوا تھا، اور انسٹرکشن تھیں کہ ان کو پروموشن نہ دی جائے. وہ پروموشن تو انہیں 15 جنوری 51 کو دی گئی، کیونکہ انہیں 1 مارچ کو جو ہے وہ، اور لیاقت علی خان اس وقت حیات تھے. لیاقت علی خان اس وقت حیات تھے، اور لیاقت علی خان ڈیموکریسی کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ جو ہے اس پہ سوالیہ نشان ہے. ان کی کمٹمنٹ کیا تھی؟ آپ دیکھیے ان کے دور میں جو پارلیمنٹ سے جس طرح ان کا سلوک تھا وہ کوئی ڈیموکریسی نہیں تھی. اور میرا خیال ہے ہمیں اس موضوع پر نہیں جانا چاہیے. ہم اس موضوع پہ ہم نہیں جا رہے، لیکن میں صرف ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان میں جمہوریت کو دبانے کے لیے، پاکستان میں جمہوریت کو ناکام کرنے کے لیے، پاکستان پہ غیر جمہوری اجارے کو قائم رکھنے کے لیے یہاں ہندو دشمنی کا ایک فساد کے معنوں میں نہیں، ایک تاثر وہ قائم کیا گیا ہے. اور اینٹی برٹش جو تحریک آزادی تھی اس کا ذکر ہم اس لیے نہیں کرتے کہ اس میں ہم پھر کریں گے کیا، ہمارے پاس بچے گا کیا سوائے محمد علی جناح کی. اور ویسے بھی وقت کا دھارا جو ہے جس طرف وہ مڑ چکا ہے، ہم تو اب اس کی بات کریں گے. دیکھیے، جو بڑا سادہ اصول ہے، what is done cannot be undone. Let's not redo it. ہر چیز دیوارِ برلن نہیں ہوتی. ہر چیز دیوارِ برلن نہیں ہوتی. اچھا، آپ ایک جملے میں کنکلوڈ کریں کہ کیا وجہ ہے کہ ہماری آپس میں اتنی نفرت آج تک، ادھر بھی ہو گئی، وہاں بھی اب 2 چند ہو گئی. اس لیے کہ ایک تو خیر پوری دنیا پاپولسٹ پالیٹکس کی طرف چل رہی ہے، لیکن پاکستان کا ذرا سنگولر معاملہ ہے. ہم اس میں زیادہ پرانے کھلاڑی، ہم اس میں یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے
کہ ہم جمہوریت دشمنی میں زیادہ پرانی روایت رکھتے ہیں. اس طرح خوشی کے آنسو ہوتے ہیں، اس طرح شرمندگی کی ہنسی بھی ہوتی ہے. شرمندگی کی ہنسی بھی ہوتی ہے. ہم نے اس ملک میں جمہوریت کو جو ہے وہ ایک گالی اور دشنام کے طور پہ پیش کیا ہے. ہم جو ہے وہ ایک اسٹرانگ لیڈر چاہتے ہیں. ہم جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا وہ باقی دنیا کو اپنے ہی ڈھنگ پہ لے کے آنا ہے. ہم یونیک ہیں. یہ اسے سیاست کی زبان میں ایکسیپشنلزم کہتے ہیں. ایکسیپشنلزم از آلویز ڈیفیٹسٹ، از ڈیسٹنڈ ٹو فیل. ہم دنیا کو بدلنے نہیں نکلے ہوئے ہوتے. کرنے کا کام یہ ہوتا کہ ہاؤ ڈو وی ریکنسائل آور ریسورسز، آور اسپریشنز، آور لیجٹمیٹ رائٹس وتھ گراؤنڈ ریالٹیز. آج کا علم، آج کے وسائل، آج کی حقیقتیں، ان کے ساتھ ریکنسائل کیسے کرنا ہے. دس از ڈیموکریٹک اسپرٹ. ہم چونکہ اس میں نہیں گئے اس لیے ہم نے انگریز بہادر کو تو باہر نکال دیا. چونکہ انگریز تو بہت دور ہے نا، اور ویسے بھی ہمیں اس کا ویزا چاہیے ہوتا ہے. ہم نے جانا تو وہیں ہوتا ہے نا بالآخر. ہیں ہماری سیاست آج بھی وہاں ہوتی ہے. ہماری سیاست وہاں ہوتی ہے. اور ہم جو ہے وہ ہمارے پاس اتنے وسائل ہی نہیں ہے کہ یہ ملک جو ہے یہ بیرونی امداد کے بغیر ہم نے خود کفالت کی طرف گئے ہی نہیں. تو یہ زیادہ آسان ہے کہ ہم کسی جن کے ساتھ 850 برس رہے تھے، آج ہم یہ کہیں گے ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے، لیکن ہم یہ بھول جائیں کہ 18 کروڑ مسلمان آج بھی ہندوستان میں رہتے ہیں. تو دوستو اس سوال کا جواب کہ ہم کالونیل دور کے بعد بھی آج جو ہم پہ حکومت کرتے تھے ان سے زیادہ آپس میں نفرت اس لیے کرتے ہیں کہ اس میں ہم اپنے ہاں جمہوری روایات کو پروان نہیں چڑھا سکے. ہم وہ کلچر ہی پیدا نہیں کر سکے جس میں جیو اور جینے دو اور پیداوار کرنے اور لوگوں کو ان کے رائٹس دینے کی پولیٹکس کر سکیں، بلکہ زیادہ سے زیادہ پاور کے لیے مذہب کو اور طاقت کو استعمال کرنے کی وجہ سے نفرتیں زیادہ پیدا کی گئیں، تعصب زیادہ پیدا کیا. اگر انڈیا میں دیکھیں، اب جب وہاں بھی یہی کلیہ استعمال کیا گیا ہے تو اب دونوں ملک پہلے سے بھی بہت زیادہ دور چلے گئے ہیں. تو یہ سوال کا دوستو جواب تھا. اور کچھ بہت سخت باتیں ہوئیں اس میں آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ تاریخ کا جو نشتر ہوتا ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے، اور اگر اس پہ پردے ڈال کر یہ بتانے کی کوشش کی جائے کہ نہیں سب بہت اچھا تھا، تو پھر ہم اس سے کچھ بھی نہیں سیکھ سکتے. وہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہوتا ہے. یعنی وہ ایسا ہی ہے کہ آپ آئینے میں اپنے آپ کو ویسا نہ دیکھیں جیسے آپ ہیں. تو اس لیے ان تلخ باتوں کو اس لیے آپ برداشت کیجئے، اختلاف بھی بے شک کیجئے کہ ہم ان سے سیکھ سکتے ہیں. بہت شکریہ.